حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ پہلے یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے اور معاذ اللہ آپ کے قتل کا ارادہ کیا، پلاننگ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ یہ مجھے حملہ کریں گے، مجھے میرا قتل کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ تو 12 یا 19، یہ غور سے سنیے گا، 12 یا 19 آپ کے ساتھی ہو گئے جو حواری کہلائے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں ہم مسلمان ہیں۔ 12 تھے یا 19 تھے وہ آپ کے ساتھی ہو گئے۔ اچھا باقی سارے یہودی کفر پر جمے رہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور یہودیوں نے ایک شخص جس کا نام تھا، بڑا مشکل نام ہے، تطیانوس، کیا نام تھا؟ ہاں تطیانوس، اس کو بھیجا کہ آپ کو معاذ اللہ وہ قتل کر۔ جب وہ مکان میں قتل کرنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی، یعنی ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بدلی نے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ تو آپ کی والدہ آپ کے ساتھ لپٹ گئی کہ کہاں جا رہے ہو، میں نے بھی ساتھ چلنا ہے۔ تو والدہ سے انہوں نے کہا کہ امی حضور اب آپ کی ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ پھر آپ کو وہ بدلی جو ہے وہ آسمان کی طرف لے گئی۔ یہ واقعہ پتہ کب آیا تھا؟ یہ واقعہ بیت المقدس میں ہوا تھا اور شب قدر کی مبارک رات تھی۔ یہ شب قدر کی رات تھی جب آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر ایک روایت کے مطابق 33 سال تھی، 33 ایئرز کے آپ تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا تطیانوس اندر قتل کرنے گیا تو کافی دیر ہو گئی، باہر ہی نہیں نکلا، لوگ حیران کیا ہو گیا۔ اندر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تطیانوس کا جو چہرہ تھا، فقط منہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کر دیا گیا۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے تو معاذ اللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ سمجھ کر تطیانوس کو ہی قتل کر دیا۔ اور جب تطیانوس کو قتل کیا تو بعد میں خیال آیا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ والا ہے، جسم تو یہ تطیانوس والا ہے۔ تو پھر پتا چلا کہ اب لوگ آ گئے تو اہل خاندان نے کہا اگر یہ مقتول، یہ مرنے والے حضرت عیسیٰ ہے تو تطیانوس کہاں ہے، اور اگر تطیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے؟ ایک ہی شخص اندر ہے نا۔ تو اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، لڑائی شروع ہو گئی، یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا، بہت سے یہودی اس چکر میں قتل ہو گئے۔ قرآن میں یہ واقعہ 3 پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 اور 55 میں موجود ہے۔ اچھا اب آپ آسمان پر چلے گئے تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون تھی؟ والدہ تھی۔ تو حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم 6 برس دنیا میں رہی۔ آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد پھر دنیا سے پردہ فرما لیا۔ روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور پیارے آقا کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال اور خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب توڑ دیں گے اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر پھر وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے سنہری جالیوں کے اندر کس کس کا مزار ہے؟ چلیں صوبان بتائیں گے جی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ واہ واہ واہ۔ اچھا اب چوتھا بازار کس کا بنے گا؟ کون بتائے گا؟ کوئی نیا مدنی منا بتائے، چلیں عمر بتائیں گے۔ چوتھا مزار گنبد خضرا کے اندر سنہری جالیوں کے پیچھے کس کا بننا ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ جی ابھی تو میں نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو ان کا مزار بھی سنہری جالیوں کے اندر سبز گنبد کے اندر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کا واقعہ۔